ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم حضرات الکرام میرے محترم دوستو معمول سے تاخیر کافی ہو گئی ہے بہرحال مہمان سے دیر سویر ہو جاتی ہے میزبان کو گرانی نہیں کرنی چاہیے میزبان کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے میرے دوستو آج کی جو کانفرنس ہے نور جنگ میں ختم نبوت کے عنوان سے ہے اور یہ ایسا عنوان ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی خود آپ کی ذات میں اور پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اقدام کیا اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں یاد رکھو میرے دوستو بخشش کی دو چیزیں ہیں ایمان اور عمل یہ دو چیزیں انسان کو بخشش کرائیں گی کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کا عمل درست ہو اور پہلی چیز اتنی اہم ہے کہ اگر وہ نہیں ہے یا اس میں فرق ہے تو پھر عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے منافقین پیغمبر اسلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے لیکن ان کا اندر ٹھیک نہیں تھا اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار آج اس زمانے میں شیطان کا سب سے بڑا وار ایمان پر ہے یاد رکھو الحمدللہ آدھی سے زیادہ دنیا میں میرا جانا ہوتا ہے ابھی میں پچھلے مہینے افریقہ کے سفر پر تھا اس سے پہلے میں انگلینڈ گیا وہاں دوستوں سے نوجوانوں سے بیٹھک اور ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس وقت شیطان اور شیطان کے جتنے بھی آگے ہرکارے ہیں من الجنت والناس ہیں ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ ان ایمان والوں کا ایمان چھین لیا جائے ساری کوشش اس پر ہے دوستو شیطان جو ہمارا دشمن ہے نا وہ ایمان کی وجہ سے حضرت مولانا شمس الغفانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں دارالعلوم دیوبند کے بڑے استادوں میں رہے ہمارے بہاولپور میں بھی کافی عرصہ انہوں نے گزارا ہے
جب وہاں جامعہ صادقیہ کے نام سے مدرسہ ہوتا تھا، مدرسہ صادقیہ کے نام سے، وہ فرماتے ایک چور ایسا ہے جو تمہارے کپڑے چراتا ہے، ایک چور ایسا ہے جو کفن چراتا ہے، ایک چور ایسا ہے جو تمہارے گھر کے صندوق خالی کرتا ہے، ایک چور ایسا ہے جو تمہارے بینک پر ڈاکہ ڈالتا ہے، بینک سے پیسے نکالتا ہے، آپ کے جیب سے پیسے نکالتا ہے، ایک چور ایسا ہے جو تمہاری جان لے لیتا ہے، لیکن ایک چور ایسا ہے جو تمہارا ایمان لے لیتا ہے، وہ شیطان ہے۔ ہاں مجھے بتاؤ، یا بزرگ بیٹھے ہیں آج آپ جلسے میں آئے ہو، راستے میں شیطان نے کسی کو پتھر مارا ہے کہ جلسے میں نہ جا؟ بولو بھائی، ہے کوئی ادھر؟ ہے موٹر سائیکل پنچر کر دیا ہو کہ جلسے سے نہ جا؟ مولوی صاحب دی گڈی دے وٹا بسا دیتے کہ بھائی جلسے سے نہ جا؟ نہیں، یوسوس فی صدور الناس، اس کا حملہ دل پر ہے، سینے میں، کیونکہ وہ جانتا ہے سب سے قیمتی چیز جہاں ہے، اس کو نکالتا ہے۔ شیطان اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک کسی کا ایمان نہ چھین لے، اس وقت مطمئن نہیں ہوتا، اس کو ایمان چھیننا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو ایمان کے ساتھ مر جائے تو اس کے اوپر جو شیطان مقرر سر پہ مٹی ڈالتا ہے کہ اب ہمیشہ کے میرے ہاتھ سے نکل گیا، آگے تو ہو سکتا ہے اس کی سفارشیں ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ میرے دوست، ملکہ ہاتھ کے دوستوں، سب سے اہم چیز یہ ہے جو دل میں رکھی، ایمان، یہ سب سے قیمتی ہے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ آپ یہ میری بات سن کر حیران ہوں گے، حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، پھرتا ہے، اور اتنے اونچے درجے کے تابعی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھٹی دی ہے، اتنے اونچے درجے کے تابعی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی گود میں کھیلے۔ ایک بار ایک حدیث بیان کی، یہ ترمذی کی روایت، کہ دوزخ میں سب سے آخر میں ایک آدمی کو نکالا جائے گا تو اللہ سے مطالبہ کہ اللہ مجھے کوئی جنت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے بس جہنم سے نکال کر کنارے پر بٹھا دیں، میں اسی پر خوش ہوں۔ اللہ فرمائے کہ دیکھ لے جو اور مطالبہ نہ کرنا، اللہ نہیں، بالکل نہیں، آپ بس اتنا کر دیں۔ فرمایا چلو میں فرشتوں باہر نکال دو۔ کہتے یہ آخری آدمی ہوگا ایمان والا جو جہنم سے نکلے گا، آخری آدمی کنارے پر بیٹھ جائے گا، اس کو بڑی راحت محسوس ہوگی، کہاں وہ آگ میں جل رہا تھا، کہاں آگ سے باہر آ گیا، لیکن اس کا منہ جہنم کی طرف ہے، اپنی مرضی سے پیچھے منہ نہیں کر سکتا۔ آج جیسا کہنا ساڑی مرضی سے جو چاہے کریے، مولوی صاحب تو کون ہونا ہے؟ وہاں یہ حالت ہے کہ منہ پھیر نہیں سکتا اپنا۔ جب کچھ عرصہ بیٹھے گا، پتہ نہیں کتنے سال گزر جائیں گے، چہرے پر اب گرمی محسوس ہوگی، پہلے تو محسوس نہیں ہوئی، آگ سے نکلا تھا، اب چہرے پر اللہ مجھے منہ پھیرنے کی اجازت دے دے، میری پیٹھ پہ گرمی لگے، منہ پہ نہ لگے، کیونکہ منہ پہ جلن بہت ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمائے گے تو نے کہا تھا تو کوئی مطالبہ نہیں کرے گا، اللہ تو اللہ ہے، بڑی شان والا ہے، میں بندہ اب کہہ رہا ہوں تو مان لے۔ فرمایا ٹھیک ہے، منہ پھیر لے، منہ پھیر لے گا، اس کو ایسے لگے گا جنت میں چلا گیا۔ پیٹ میں گرمی لگ رہی، اس کو درخت نظر آئے گا، ایک درخت، اے اللہ پھر مطالبہ کئی سال بعد، اے اللہ اگر اجازت ہو تو میں درخت کے نیچے چلا جاؤں۔ فرمایا تو نے کہا تھا کوئی بات نہیں کرے گا، پھر پوچھتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، نہیں اللہ معاف کر دے، جا چلا جا، درخت کے نیچے پہنچ جائے گا۔ اب یہ درخت وہ ہے جو جنت اور جہنم کی حدود کے اوپر ہے، کہ ایک طرف اس کے جہنم ہے، دوسری طرف جنت ہے، اور جنت کی ہوائیں 70 سال کی مسافت سے اس درخت تک آتی ہیں۔
تو اس کو کبھی کبھی خوشبو آتی ہے، مست ہو جاتا ہے، اللہ یہ کیا خوشبو ہے؟ کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اللہ یہ تو کبھی کبھی آتی ہے، آپ اجازت دے دو میں جنت کے دروازے پہ نہ جا کے بیٹھ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے پھر بتا دی کہ اللہ تو اللہ میں بندہ ہوں، جا چلا جا جنت کے دروازے پہ۔ او وہاں تو ہر وقت خوشبو ہو، تو جنت کے دروازے میں جو چیر ہوتے نا دروازے میں، اس میں ایسے کر کے جھانکے گا تو اندر جنتی ٹوٹتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اے اللہ کوئی چھوٹی سی کوٹھڑی اگر مجھے بھی اندر مل جائے، چھوٹی سی کوٹھڑی، بڑا بتا دے پھر ایسی بات کر رہا ہے؟ نہیں اللہ نہیں، بس اب کوئی پلان بڑی کر راجا چلا جا، اندر بھیجیں گے تو ساری جنتیں ریزرو ہوں گی، کسی پہ حاجی صاحب، کسی پہ قاری صاحب، کسی پہ مولوی صاحب، کسی پہ حافظ صاحب، نام لکھے ہوئے، گھوم پھر کر تھک کر واپس آئے گا اللہ، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں۔ اللہ فرمائے کہ تجھے دنیا یاد ہے؟ یاد ہے، اگر اس سے 7 گنا بڑی تجھے جنت دے دوں تو خوش ہے؟ اور کہ اللہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، یہاں تو ایک کوٹھڑی کی جگہ خالی نہیں ہے، 5 مرلے سے 4 مرلے 3 مرلے کی جگہ خالی نہیں ہے، اور آپ مجھے اتنی بڑی دنیا دے دے، اتنی بڑی جنت دیں گے؟ فرمایا تو اللہ تعالیٰ ہنسے گی، فرمایا اب تک تو میری باتوں پر یقین رہا، اب بیچارہ پریشان ہو گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ فلاں جگہ پر اس کی جنت ہے، اس کی جنت میں پہنچا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کر کے رونے لگے، اور کیا بات فرمائی، یہ ہے بات، فرمایا کہ کاش وہ آدمی میں ہوتا۔ حضرت یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہزاروں سال جہنم میں رہنے والا اور کتنی مشکل سے جنت تک پہنچنے والا، آپ کیا بات کر رہے ہو؟ فرمایا ایمان تو سلامتی سے دنیا سے لے گیا تھا نا، ڈر تو اسی کا ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان سلامت رہتا ہے۔ میرے دوست آج بد عقیدہ لوگوں کا حملہ ہمارے ایمان پر ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل پر اور پڑھی لکھی نسل پر۔ پڑھی لکھی، عجیب بات ہے، پڑھی لکھی پڑھے لکھوں پر وار کر رہے ہیں۔ آپ مرزائیت کے فتنے کو معمولی سمجھتے ہیں، آپ کو ادراک نہیں ہے یہ فتنہ کیسا ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں جائیں، میں تھائی لینڈ گیا، تھائی لینڈ ایک دوست نے دعوت کی تو اس میں کافی لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، ایک بزرگ آئے ہیں، اب اس میں مرزائی بھی گھسے ہوئے تھے، اب مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، کچھ دین کی بات سنا رہے ہیں، اللہ کی محبت کی بات سنا رہے ہیں، اچانک اس نے سوال کر دیا، کہنے لگا بزرگوں، پیر صاحب، شاہ صاحب، ایک ختم نبوت میں جڑا مسئلہ ہے، پنجابی میں بات کی، فیصل آباد کا تھا وہ، تو پنجابی سمجھے کوئی نہیں، یا پشتو سمجھ لیں، پشتو کوئی کرا یا پھر پنجابی سمجھ دو نا، میں تقریر کر لینا پنجابی میں سیکھی ہوئی، پنجابی کرا تو مسئلہ زیادہ کرنا آئے گا، دیکھ لینا ماشاءاللہ۔ پھر صاحب شاہ جی ختم نبوت کا مسئلہ 14ویں صدی سے مولویوں کا بنایا ہے نا جی، مجمع مسلمان بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کو پتا تھا یہ سب پڑھ لکھ کر بھی جاہل ہے، جو اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا وہ عالم نہیں کہلاتا، وہ کتنی بھی ڈگریاں رکھتا ہو، اگر اس کو دین کا شعور نہیں ہے، قرآن حدیث کی نظر میں وہ جاہل ہے۔ اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں، ان پڑھے لکھے نوجوانوں سے کہ دینی شعور بھی حاصل کیا کرو تم۔
اگر آپ کو اپنے دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، تو پھر یاد رکھو آپ کو ان شیطانوں سے اور ان بدماشوں کوئی نہیں بچا سکتا. آپ کو خود بچنا ہے، آپ کو سیکھنا ہے. ڈاکٹر سے تو پوچھتے ہو میں شوگر کا مریض ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے بتانا کون کون سی چیزیں میرے لیے مضر ہیں، مجھے بھی بخار ہو جاتا ہے کون کون سی چیزیں مضر ہیں. اور کسی مولانا صاحب کے پاس بھی تو جا کر پوچھ لو میرے عقیدے کے لیے کون کون سی چیزیں مضر ہیں، آپ مجھے سمجھا دیجیے. میرے عمل کے لیے کون کون سی چیزیں مضر ہیں، کسی بزرگوں کے پاس عالم کے پاس جا کر سیکھ اس کو. اور یہ سیکھنا رہ گا نہیں جاتا. آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا، ایک مچھیرا تھی، مچھیرا اور دو طالب علم آپس سے تکرار کر دیں، تکرار کر رات کو سبق یاد کر رہے ہوں تو مچھیرا اتنے آ جانا، اتنے بہ جانا، کدے کدے انہوں نے رات سے کچھ شاید پکا لیا. وہ ایک دن بحث کر رہے ہو ان کی جڑی خنسا مشکل ہے، یعنی ایسا انسان کہ جیڑا نہ مرد ہے نہ عورت ہے ان کا جنازہ کیویں پڑھا جائے، یہ جو بحث ہو رہی ہے فقہ دے حساب نال. وہ سن رہے ہیں ایک ہجڑا بھی خدا ہے کہ ان جنازے کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، مسئلہ ہے، وہ پورے مسائل ہیں. اور دیکھی گیتا کہ ایک دن مچھی لگ گئی، بڑی ساری مچھی لگ گئی، کوئی سیلاب سلوب آیا ہونا جی آج کل بڑی مچھیاں گئی دریائے، بڑی ساری مچھی لگ گئی. کسی نے مشورہ دیتا بادشاہ کو ہدیہ کر گفٹ کر تو تینوں انعام دے گا، اپنی قیمت بازار چ نہیں لگنی جنہیں انعام تین لب جانا. انعام تو انعام ہوتا ہے. وہ لے گیا بادشاہ سلامت دیکھو تھوڑے ہاتھ مچھی جائے 5-10 فٹ کی ہوئے. بادشاہ بڑا خوش ہے، انہوں نے ٹھیک ہے یہ 10 دینار دے دیو، 10 دینار سونے دے. حالانکہ تو 1 درم دی بھی نہیں آئی، سونے دے 10 دینار دے دیو. پہلے زمان جڑے بادشاہ ہوندے نا انہاں دی ملکہ پیچھے بیٹھ دی پردے وچ، یہ بھی آ گیا. بیگم آج کل بھی نظر رکھتی ہے بیگم پورا پوری نظر رکھتی ہے. موبائل فون تھوڑے چیک کر دیا ہے، موبائل فون ویکھیا بیگم نے تندے لکھا ہوئے برا جا لفظ لکھا ہوئے، گستاخ اس قسم کا کوئی لفظ لکھا ہوئے. انہوں نے کہا یہ کسی آدھی یار نہیں رہے نہ یہ رکھا ہے تاکہ میں جو ہے نا وہ چھپا دے. تو انہیں جب نمبر ڈائل کیتا تو ان کا آدھا فون مائی کا بچن لگ گیا. تو پھر تو بندہ گھروں جہاں بچیا تو اج تک واپس نہیں آیا. اور ملکہ پیچھے بیٹھی، ملکہ نے کہا بادشاہ وہ یہ مچھلی 1 درم دی بھی نہیں ہے، بازار کی ان کی قیمت 10 سونے کی دینار تو دے دی تھی. انہوں نے کہا میں تو ہوں زبان تو کر چکیا گل، ہوں بادشاہ کے منہ تو زبان تو گل نکلے تو واپس نہیں لینے. یہ سیاستدان تو ہے نہیں صبح میں اعلان کرتے ہیں شام کو واپس لے لیں. بلکہ ساڈے اتنے تو ایک سیاستدان نے کھمبے چٹے تو اگلے دن انہوں نے کہا ووٹ نہیں تینوں دے تو کھمبے ہی لے گئے چک کے. صحیح گل ہے کہ کیونکہ اصلی بادشاہ تو ہے نہیں، سارے نقل مارے ہوئے ہیں، تھوڑی اصلی بادشاہ. بادشاہ تو ایک اقبال ہوتا ہے. یہ انگریز بڑا بدماش آیا اس لیے انگریز نے مغلوں کا بچہ قتل کرا دیا. بچہ وہ کہندا ہے انہاں دے اندر بادشاہ دی ایک صلاحیت خدا بندو ہوئی ہے، اگر ایک بچہ بھی زندہ رہ گیا تو انہیں میری حکومت دیکھ دینی، زیادہ بچے بھی قتل کر. بڑا ہوشیار، باقی نے چھاڑ دیتا، باقی نے بادشاہ بناتا. اور بادشاہ آج تک مسلط نے تے کی ہو رہا ملک دے اندر تو آج دادا آندیاں پہ نے تو غریب تک نہیں پہنچ جائے رستے جی کھا جاتے سبھی مستحق ہے، کہتے ہیں ایسا مستحق ہے چل بھی آدھے کرے نہ کرو. ہونے کا بادشاہ سلامت ایک ہی کیتا ہوں کہ میں ان کی کرا. ہونے کا کوئی ایک میں نے سمجھ آئی گل عورت کہنے لگی تو انہوں آخ جی اے مذکر ہے تیری مؤنث لیا، یہ مؤنث ہے تو مذکر لیا، جوڑا پورا کر مچھی دا پھر تینوں انعام ملے گا. ان مولوی صاحب کو بیٹھے تو بچہ کو طالب علم بیٹھا سون دی بھی دماغ چھپاکا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ہجڑا ہے، ایسا تو جوڑا ہوں ہی کوئی نہیں. بادشاہ کا 10 دینار ہور دے دیو. اور بیگم کو کہا میں تیرے مشورے کا عمل نہیں کرنا، پہلے لا دن تو بھی دینے پہ گئے. کدے کدے بیگمات کا مشورہ خطرناک بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے، مشورہ کرنا بھی چاہیے. عورتوں کے نام بہت سے مرد مشورہ عورتوں نال نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اٹھا
غزوہ حدیبیہ کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہا مشورہ کیتا سی پھر اس مشورے تے رسول اللہ نے عمل کیتا. دیکھو سیرت اٹھا کے دیکھ. کونے کہا جی 14ویں صدی دے مولیوں نے بڑا مسئلہ ہے نہیں جی. میں سمجھ گیا یہ مرزائی بیٹھا ہے. میں کیا سیدنا صدیق اکبر نے جڑی کاروائی کی تھی وہ 14ویں صدی دا مولوی سی. میں کہتا سی نا بھائی اور 14ویں صدی دا مولوی سی. میں اندر ویلے مخاطب ہویا وہ سمجھ گیا کہ بھائی ایک خالی کھولی پیر نہیں ہے یہ اندر کو مولوی صاحب ہے ہوں نا بندہ سمجھتا ہے بھی کیونکہ آج کل جڑا جنہ جاہل ہوئے گا اوڈا بڑا پیر ہے. ادھا ننگا ہوئے تو ادھا پیر ہے جی پورا ننگا ہوئے تو پورا پیر ہے. حالانکہ پیری تو اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے کہ اللہ رسول عقیدہ ٹھیک ہے اللہ رسول کی گل من کے چلتا ہے تقوی نہ رہتا ہے وہ پیر وہ بزرگ ہے وہ تو تمہیں فائدہ ہونا ہے. نچن گانے والا تو فائدہ نہیں ہونا یاد رکھ. میرے دوست آج عقیدے تے حملہ ہے. آج مرزائیت سارے نوجوانوں تے حملے کر رہی ہے. آج بھی لگے ہوئے ہیں. تھائی لینڈ کے اندر مکم بنایا انہوں نے جوان جڑے باہر جانے شوقین نے انہوں نے شکار کرتے ہیں تمہوں ویزے بھی دیں گے کینیڈا سے ویزا تو امریکہ کا ویزا دیں گے. اور جوان کہتا ہے کہ جی چلو ایک بار ایسا ویزے شیزے لے لئیے پھر اپنا عقیدہ ٹھیک کر لواں گے. اور میرے دوست ایمان اگر تینوں مفت نال مل گیا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ تو زمین سے رول دے تینوں دوبارہ لب جائے گا. کئی نے تجربہ کیتا دوبارہ ایمان سے نہیں. اس لیے ان کی حفاظت کا حکم ہے ان کی حفاظت کرو عقیدے کی اور ایمان کی حفاظت کرو. صحابہ کرام خون کے کڑا میں کیوں کود گئے ایمان کی حفاظت بندہ کود گیا آسان کام ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ جلدے انگارہ میں لیٹے حضرت بلال رضی اللہ کو کیسی کیسی تکلیفہ دیتی آ کہ بھاری پتھر گرم ریت ہوتے لٹا کے سینے تک دیتا جانا اور منہ تو احد نکلنا. رسول اللہ نے آخیا اب اگر صدیق رضی اللہ تو جا بلال میرے بلال کو کہہ دے اس تکلیف سے سانو تکلیف ہوتی ہے تو کلمے نو چھپا لے. انہیں کہا جب مینو ایزا دیندے نے مینو محبوب یاد آتا ہے. اج لالچ کی بنیاد پہ تھوڑی جی لالچ دے دیتی ایمان چھڈن کو تیار ہو گیا او جی دیکھی جائے گی آخر دنیا تو سیدھی ہو جائے. کسی دی دنیا سیدھی نہیں ہوئی کی دنیا سیدھی نہیں ہے. دنیا سیدھی ہوندی ہے خدا دے ہاں جڑا سیدھا ہے ان دی دنیا سیدھی یاد رکھ ان دی دنیا سیدھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود حنفی کے خلاف جن یمن کے اندر دعویٰ کیتا نبوت دا اس کے خلاف رسول اللہ نے فیروز دہلوی نو بھیجا کہ جا ان کا سر لے کے آ. فیروز دہلوی کا حالانکہ پیغمبر سلام کی طبیعت خراب ہوئی ان دنوں کے اندر. فیروز دہلوی گئے صحابہ سے بھی عجیب حالت ہے. آج تو یہ بھی نہیں کہتے بھی تسا آج تو یہ ہے کہ اپنا عقیدہ بچاؤ کم کرنے والے دے دستے بازو بنو قربانیاں دین والے تے بڑی بڑی قربانیاں دے کے چلے گئے. آج تو اللہ تعالی نے مسئلہ آسان کر دیتا ہے. آج تو حفاظت ہی کرنی ہے نا چوکیداری کرنی ہے. قربانیاں دے دی تھی قربانیاں والا نے. ہاں عزم ضرور رکھو کہ آئندہ بھی اگر ضرورت رہے گی کہ اصا بھی ناموں سے ساتھ واسطے قربانیاں دیں گے اس نیت نال انشاءاللہ. اگر پہلی صف قربانی دینے والے ہوں گے تو پچھلی صف اپنا نمبر لگ جانا ہے. حدیث سے چاہتا ہے بعض لوگ نیت نال اس مقام سے پہنچ جائیں گے جس سے دوسرے عمل نال پہنچے نیت نال. اور حدیث سے چاہتا ہے فرمایا جس آدمی نے جہاد نہیں کیتا اور اندر دل دے اندر جہاد دی نیت بھی نہیں ہے فرمایا یہودی مرے عیسائی مرے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جذبہ رکھے بلکہ اپنی صحت کا خیال میں مولوی صاحبان نال آخنا اپنی صحت کا خیال اس بات سے رکھے کہ کل اگر اسلام نو میرے خون کی ضرورت پڑے تو میں قابل ہوا کہ میں خون دے سکوں.
صحت خراب نہ کرو، لوگ صحت خراب کرتے گناہ مبتلا نے، گناہ کی وجہ بھی صحت خراب ہوتی، شیطان ساری صحت بھی خراب کرتا ہے، نماز روزے کے قابل بھی نہیں ہے، بال بچہ کے قابل بھی نہیں ہے، صحت خراب ہے، کھان پین نال بھی خراب ہوتی، کھان پین اور گناہ دو چیزاں ساری صحت خراب کر رہے ہیں۔ یہ مطلب کی کہ تسا دین دے سپاہی ہو اور ناکارہ ہو۔ میں دسو اگر سارے ملک کی فوج یہ جا کھانا یا یہ جا کام شروع کر دے کہ وہ بندوق چکن دے قابل نہ رہے تو فوج رکھنے دے قابل ہے؟ صحت کا سواب سے خیال رکھو۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صحت مند مومن اللہ وہ زیادہ مومن ہے، المومن القوی خیر من مومن ضعیف کا فرمایا تکڑا مومن ضعیف مومن تو اللہ کے ہاں زیادہ مقام رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل دین دے ہوتے، ناموس دے ہوتے، ملک دے ہوتے اگر کوئی چیز آئے گی یہ تکڑا مومن میدان کھڑا ہوئے گا، ضعیف تو بیچارہ منجی تو نہیں اٹھ سکنا۔ فیروز علی بھی بھیجا گئے، 1000 پہرے دار ہوں آئے اس سے، 1000 پہرے دار، 1000 حضرت نے چکر لایا، بہت بڑا قلعہ تھا جن اسود انسی رہتا سے چکر لایا۔ ایک جگہ سے دیکھا کہ اتنے کچھ کمزوری ہے، دیوار کمزور ہے قلعے دی، کودال لے کے گئے ہیں، ایک ہاتھ نال سے مورا کر دیتا، ایسی اللہ نے طاقت دیتی صحابہ نے، ایک ہاتھ نال مورا، ایڈا بڑا مورا کے اندر بندہ بڑا رہا، اندر چلے گئے، اندر قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر قدموں تلے تاج کس طرح اٹھے، غذا نہ جو وہ بھی کم تر میسر، لیکن ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ اندر چلے گئے، وہ شراب دلا سے دھوت پہ آتا ان کا سر کٹیا، سر کٹ کے باہر لے آئے، پہلے دار بہت پیرا دے رہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کہ کوئی یہ جرت کر سکتا ہے۔ پیغمبر سلام بیمار نے، آپ کی وفات دا وقت قریب ہے، دنیا تو پردہ فرمان والے نے، آپ نے کی فرمایا، ادھر انہیں سر کٹیا، فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی نے اس وجہ ملعون دا، اس منکر ختم نبوت دا، اس دجال دا، اور ادھروں اس نے فرمایا فاضا فیروز، فرمایا کہ فیروز کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حالے کوئی خبر نہیں آئی تھی، یمن مدینے دے نال نہیں، مدینے تو مکہ شریف 450 کلومیٹر ہے، اور اس سے اگے جا کے یمن ہے دی سرحد ہے، اور اس تو اگے صنعا ہے، 2000 تقریباً 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور وہ فاضا فیروز کامیاب ہو گیا۔ 5 دن بعد رسول اللہ وفات پا گئے، آپ کی تدبیر ہو گئی روزہ اقدس کے اندر، 5 دن بعد خبر ملی، آپ بھی خبر لے کے آئے کہ فیروز دہلوی نے اسود انسی دا سر قلم کر دیتا۔ صحابہ نے کہا سانو 5 دن پہلے رسول اللہ نے خبر دے دی تھی کہ فاضا فیروز۔ پیغمبر سلام نے اس عقیدہ ختم نبوت دے ہوتے گنجائش نہیں چھڑی۔ دوسرا مسلمہ کا ذاب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا، مدینے میں چاہتے فوجی لے کے آیا، ایسا خناس اور ایسا بدماش، مدینے دے باہر 10-15 ہزار دی فوج لے کے آیا، کہا میں رسول اللہ سے فرمایا میں ملاقات کرنی ہے۔ سبحان اللہ، پیغمبر سلام ایسے شجاع اور بہادر آئے، ایک صحابی نو لے کے گئے، صرف ایک صحابی نو لے کے گئے، وہ بیٹھا ہے آدھے خیمے کے اندر، راہ کھلیا ہے، انہوں نے کہا میری حصہ داری کرو نبوت، تھوڑے بعد میں نبی بنا، اعلان کرو۔ آپ دے حد دے اندر کھجور دے ٹہنی آئی کھجی دی، پر میں اگر ایندے وچوں بھی تو حصہ منگے تو میں وہ بھی تینوں دے کو تیار نہیں، اور یاد رکھ
وقت آن والا ہے کہ اللہ تیری کونچا کٹ دے گا. کونچا اصل اٹھ دے جڑے پیر ہوندے نے انہوں جدو تلوار نال کٹ دیندے نے تو نکارا ہو جاتا ہے کہ اللہ وقت آئے گا کہ تیری کونچا کٹی جان گیاں. پیغمبر اسلام دنیا تو چلے گئے. مسیلمہ کذاب بنو حنیفہ قبیلے دے اندر جنہاں دا اصلہ پورے عرب وچ مشہور سی انہیں چیلنج کر دیتا اور اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے صحابہ کو جمع فرمایا کہ اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا حضرت اس وقت پوری رسولہ جدو تو دنیا تو گئے نہیں پورا ہنگامہ ہویا پورے عرب کے اندر ہنگامہ برپا ہے. لوگ مختلف گلا سننے چاہ رہے نے. لوگ مدینے سے حملہ کرنے تیار نے. ادھر رومی لوگ نے عیسائی لوگ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو سب مدینہ خالی چھڑ دو گے. فرمایا اگر میں سب برداشت کر سکنا لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت اور دین سے حملہ برداشت نہیں کر سکتا. اگر میرے نال کوئی نہیں جائے گا میں کلہ ابو بکر تلوار لے کے میدان چکا گا. صحابہ تیار ہو گئے. ایک ایک دن کے اندر 600 صحابہ شہید ہوئے. ایک ایک دن کہتے پیغمبر اسلام کی ساری جگہ کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے نے انہوں کی تعداد 900 ہے. اور ایک جنگ ختم نبوت عقیدے کی حفاظت کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 اور سب حافظ قرآن قاری قرآن. عجیب بات ہے سارے قاری قرآن صفہ دے مدرسہ دے رہن والے ہیں قاری قرآن. اور پھر اس واشی نے اس واشی نے حمزہ رضی اللہ کو شہید کیتا سی. اس نے اس ملعون کو قتل کیتا اور کہا کہ آج میرا دل مطمئن ہو گیا. اگر اسلام دی بہت بڑی شخصیت میرے ہاتھوں شہید ہو گئی آج کفر دا بھی سب تو بڑا سرغنہ اللہ نے میرے ذریعے مردار کر دیا. میرے دوستو اپنے عقائد کی حفاظت کرو اور عمل کی حفاظت. دو چیزیں کا لازم کر لو. ایک ہی کوئی شبہ پا دے تو سارے پیر ہل جاتے ہیں. عجیب بات ہے. باؤ اجداد تو تھوڑا دین آ رہا ہے. باؤ اجداد تو تم سنتے آ رہے ہو. ہاں جی نیٹ کے بیٹھے کوئی بدماش الٹی جی گل کر دیتا تھا مول صاحب مولانا صاحب ذرا دسنا اب میں تو اشکال جا ہو گیا تیرا ایمان اتنا کمزور ہے. یہ کوئی مونجی کی فصل ہے کہ جنوں اتوں پٹ لے. دس کیوں نہیں بنتا جنوں پٹن واسطے زور لگے. مونجی کی فصل بنایا تو برسیم بنایا تو کہ جنوں ہاتھ مار کے کر کے تھلو پٹ لو. اللہ تعالیٰ نے ایمان دا درس دیتا ہے. اصلها ثابت الفروا في السماء. فرمایا کہ اس ایمان دی اصل دی مومن دے دل وچ اور ان دی شاخا ارض تے نے. دنیا کے تو ادھر ہو جائے چمن کا رنگ تو نے سراسر خدا بدلا. نہ ہم نے شاخ کی گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. لیکن اس کی حفاظت ہوئے گی معرفت حاصل کرو. معرفت حاصل کرو. حقیقت سمجھو. ہر زمانے کے فتنے آ رہے ہیں انہیں فتنہ دی حقیقت علماء تو سمجھو. علماء تو سمجھو. اللہ کہا یہ مولوی نہیں کام ہے. مولوی چوکیدار نے دین دے بھائی انہیں نہ تو روٹی کھانے لوگ ساڑھے روٹی کیوں بھی مل رہی سانوں کو مفتی روٹی کیوں مل رہی. کسی نے پوچھا ایک بزرگ نے کسی نے آخیا جی علماء اکرام ماشاء اللہ مفت روٹیاں کھاتے ہیں تو بڑی پیاری گل کی تھی. انہوں نے کہا ایک بندہ مرغیاں پالتا ہے دانے دینا ہے. کیوں دینا دانے پا دیو مرغیاں کو عزت احترام نال ایں چھڈ دیندے ہو. کوئی کتنے ڈگے آپ چک لیا کیوں بھائی صحیح ہے. کسی اندر اندر پانی شانی رکھ دے ہو ایں دانے سب کو ناری ڈگا کسی ڈگا. جڑا مرغا پالتے ہو لڑان واسطے جڑا بندے پالتے ہیں تو بغلے چکی پھرتا ہے ان کی پٹا کی مالش کرتا ہے بادام کھواتا ہے دیسی گھی کھواتا ہے. کیوں بھائی تو سارے سکورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں. ایک بار میں سفر کر رہا تھا رستہ بھول گیا اگے کہ موٹر سائیکل ہو تو انہیں بغل کوئی شہ پائی ہوئے تو تھوڑی جی سردی کا موسم ہے تو ساری گڈی کے سامنے انہیں کھڑا کر دیتا موٹر سائیکل. میں بیلیوں کو آخر لایا بھائی آج تک پہ گیا کوئی واہ تگڑے ہو جاؤ. موٹر سائیکل کھڑا کرتے بغل سے کوئی شہ خیر بڑا اچھا بند نظر کا نہیں میں ڈل کر میں کہا کیوں کھڑا ہے اور نہیں
اور میں نے ویخ لیا ان کے مولوی صاحب او بزرگوں نہیں میں اصل اگے رستہ خراب ہے تمہیں دسا کھڑے اتوں گڈی لا لو تھلے نال تصا چلے جاؤ تصا رستہ بھول گئے ہو اتوں جاؤ گے تو پھر پکی سڑک آئے گی یہ تصا رستہ بھول گئے ہو تو میں کیا بغل کی ہے کہ جی مرغا ہے جی انہوں نے آ کے آئے تو انہوں سردی نہ لگی آج تک میں کسی یاد آتا بڑی ہسی آتی ہے میں نے دسو جو مرغا پالتے ہو ٹنگا جی مالش کرتے ہو جڑے لڑوانے حالانکہ لڑوانا نہیں چاہیے منع حدیث لیکن بہرحال بزرگوں کی گل سنا رہے اور کوئی وہ پوچھے کہ آنڈے بھی نہیں دینا جڑی آنڈیاں دینی نے مرغیاں آنڈے دے انہوں نے تو اینی ٹہل نہیں کرتا نہ انہوں نے عزت کرنا ہے نہ احترام کرنا ہے تو ایویں دانے سٹ دینا ہے وہ آنڈے بھی دینی نے جن تیری معیشت بھی چلتی ہے خود بھی کھانا ہے بازار بھی بیچنا ہے اور یہ مرغا جنہیں کچھ بھی نہیں کھانا تو پتہ کیا ہے مولانا صاحب جس دن لڑائی ہوتی نا لڑائی یہ پھر جب جت جاتا ہے پورے پنڈ کے اندر علاقے چ میرا نام اونچا کر دیتا ہے تو بزرگوں نے آخیا او میاں ذمہ دار بھی کم کر رہا ہے دکاندار بھی کم کر رہا ہے فیکٹری والے بھی کم کر رہے ہیں لیکن اللہ نے علماء نو دین دا محافظ بنایا ہے یہ جدوں بھی لڑائی آتی ہے اللہ کے نام نو بلند کر دیں اس لیے انہوں کی سپیشل تربیت ہوتی ہے سبحان اللہ باقی آنڈے دین والی مرغیاں نے پر نام بلند کرنے والی نہیں نے نام بلند کرتے ہیں الحمدللہ ہر زمانے کے اندر جدو فتنے اٹھے نے سب تو پہلے علماء کی جماعت سامنے آئی ہے پھر عوام سامنے آئی ہے جتنے فتنے آئے جتنے بھی زمانے کا فتنہ سب تو بڑا فتنہ مرزائیت ہے سارے ملک کی جڑا بھی کھوکھلی کر رہا ہے سارے ایمان عقیدے کی جڑا بھی کھوکھلیاں کر رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر عدم چاہیے تو جانتے نہیں باہر کی کاروائیاں سارے جرمنی نے ایک دوست نے دسیا کہ جرمنی مارکیٹاں دے باہر بڑی بڑی مارکیٹاں نے آج سارے ملک بھی بن گئی ہیں بڑے بڑے مال بن گئے ہیں انہوں نے باہر مرزائی لٹے چڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں جڑا مسلمان نکلتا اس نے اپنا لٹے چل دینا جرمنی کے اندر 200 سے جرمنی کے امام کیوں مسلمان اس لیے میرے دوستو دو چیزوں کی حفاظت کرو اپنے عمل دی بھی حفاظت کرو شیطان سے نفس کے پیچھے نہ چلو اور عقیدے کی حفاظت کرو اللہ نے مفت ساروں نعمت دے دی تھی بس ایک بار آخری گل کر کے ختم کرنا میں آسٹریلیا گیا آسٹریلیا کے اندر سڈنی ایک شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اتنے ایک اوبرے ہاؤس ہے یہ پٹھی کشتیاں جی ہوں اس شکل کا بنیا ہے وہ کانفرنس ایک ہال ہے جتنے مختلف کانفرنس ہوں نے جلسے بھی اتنے ہوں نے نعت خانی کے پروگرام بھی اتنے ہوں نے اور کھیل کود بھی ہوں نے دوستوں نے کہا کہ تمہیں اوبرے ہاؤس سمندر کے چاروں پاسے سمندر ہے آ سب ہو گئے 5-10 ساتھی میرے نال ہون ماشاءاللہ میں اسی طرح پکڑی شکڑی پائی ہوئے اسی حیات دن تو بھی بیچارے سارے ہائے تو اتو دے لیکن عالم کا نہیں تھی لیکن انہوں نے سویت کپڑے پیر صاحب آئے نے تو وہ جی میری طرح کپڑے پائے تو کیونکہ کہنے انسان شکل بھی بنا لے تو تب بھی اللہ تعالیٰ رحم آ جاتا ہے یاد رکھو کہ موسیٰ السلام نے کہا جی جادوگر آیا ہے نا جی موسیٰ السلام جیسے جبہ پا کے آئے تو ڈنڈے لے کے اپنے ہاتھ کے اندر کہنے واسطے مقابلے واسطے مذاق اڑایا لیکن اللہ نے انہیں صورت پسند ہے کہ میرے نبی جیسی صورت بنا لی اللہ نے ایمان دے دیتا ہوں تیرے محبوب کی یارت میں شباہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے تو اترے انگریز سانو ویکھن لگ گیا تو کھا پی رہے ویکھن لگ گئے بھی آ کی چھوٹے چھوٹے سارے سفید سفید کپڑے اور مولوی صاحب پگڑی بنی اور انہوں نے کدو دیکھی ایسی صورت دین والے صورت کتنے دیکھی ہے یہ تو ہوں تبلیغ جماعت جانتی ہے تو الحمدللہ متعارف ہو گیا ورنہ انہوں نے کدو دیکھی جی اچھا اگے گئے تو ایک نوجوان انگریز جن کی چھوٹی جی کافی شاپ ہوگی دوڑا آیا مینو چمڑ گیا اور اتنے کس دن لگا اتنے کس دن لگا میرے متے بوسا دین لگ گیا میں کیا خیریت ہے وہ انگریزی جی لگیا مینو کپڑے بھی وہ پائے جی شکل بھی ہوتی انگریز والی انگریز قوم ہے نسل ہے میں دوست پوچھی
انہیں کہا، انہیں دسیا کہ میں 4 سال پہلے مسلمان ہویا، میرے والدین نے مقامی پادری نال مل کے مینو ملک بدل کرا دیتا، مینو ملک بدل کرا دیتا۔ قریب ملک جڑا آسٹریلیا دے قریب پیندا ہے اور نیوزی لینڈ دے، جس تو سب تو پہلے سورج شروع ہوتا ہے، یہ آخر کی نام ہے، فیجی آئی لینڈ، اتنے بھیج دیتا اور میرا شہریت منسوخ کر دی۔ فیجی آئی لینڈ بہت غریب ملک ہے، یعنی اکثریت لوگوں کی سڑکوں سے سوندی ہے، پارکیں سوندی، گھر کو نہیں ہونا کو تو کہتے ہیں غریب ہے، تو غریب ویکھے نہیں غریب کہتے ہوتے ہیں۔ میں افریقہ گیا تھی، میں کہا یار کہ انہوں دوستوں نے دسیا کہ 24 گھنٹے اگر ایک باری روٹی مل جائے نا، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے سارا کام ہو گیا تو سانو روٹی مل گئی، اتنے 3 ٹائم نہ کھائیے، کھا کے بھی پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، پھر کہتے جی کھا گی اللہ اب بکرے کا گوشت ہے نہیں، کٹے کا گوشت کھادی جاتے ہیں، میں تو گوشت کھادی جاتا ہے، کٹے کا گوشت شیر کھانا ہے۔ افریقہ گئے تو پتہ چلا شیر کٹے کا گوشت کھانا ہے، ہرن ورن کا تو جیسے ناشتے کے طور پہ سینڈوچ کے طور پہ کھانا ہے، بسکٹ کے طور پہ، اصل تو بھینس کا گوشت کھانا ہے۔ تمہیں یہ بھینس کا گوشت کھوا دو، لو جی ساڈا کہڑا احترام کیتا ہے، برائلر مرغی تو خوش ہو اور جڑا تکڑا گوشت تو کھانے خوش نہیں، یہ تو شیر کی خوراک ہے گی۔ یہ بڑا غریب ملک ہے، 4 سال اتنے رہا کا 4 سال مسلمانوں کو پتا چلا، مسلمان ہائی کورٹ نے دعویٰ کر دیتا، 4 سال مقدمہ چلیا، ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا بھی ان کی شہریت واپس کی جائے، سارے ملک کی مذہبی آزادی ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے لہٰذا اس کو کوئی نہیں روک سکتا اسلام جان تو۔ 4 سال بعد میں واپس آیا اور چونکہ میرا سارا کچھ مال اسباب سے والدین نے قبضہ کر لیا، لہذا ہے میں چھوٹا جا کھوکھا چادہ کھولیا ہے۔ اج میں تمہیں دیکھا، میں کہ یار سارے مسلمان سکالر معلوم ہوندے نے، باہروں کوئی آئے نے، اس واسطے میں تھوڑی محبت مینوں بڑی دل وچ آئی اور میں تمہیں آ کے ملیا۔ میں دوستوں نے آخیا سانو مفت ایمان لب گیا، اس لیے اپنے ایمان میں ادھر ادھر اتھا پھرنے آزما دے پھرنے ہیں، اور جو بھی ایجا الو دا پٹھا آوے تو ان دی گل سن کے اسا کہنے یار ہوں ہے تو یوں ہے تو ہوں ہے۔ اب ایک ایمان آج بھی آسان نہیں ہے، 4 سال کہنے میں اسے برتن مانجے، میں فٹ پاتھر سے سوتا، 4 سال بعد میں ایسے واپس آیا۔ آج بھی ایمان لینا آسان نہیں، اللہ نے سانو اگر نعمت دے دی تھی تو ان کی حفاظت کر یہ بدماشوں کو نہ بیٹھ جڑے تیرے عقیدے دے اتنے حملہ کرنا، نہ ایسا کون بیٹھ جائے تیرے عمل دے اتنے حملہ کرنا۔ یاد رکھ کے 2 چیزوں کی حفاظت کر لے، ایمان اور عمل دی، بس تیرا کام بن جائے گا۔ دنیا میں تو ولی ہے، تو اللہ دا ولی، اللہ دا ولی الذین آمنوا، اللہ دا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیتا، یعنی گناہ تو بچے، نفس اور شیطان تو بچے۔ قرآن آخدا ہے، فرمایا اے ولیاں دی تعریف ہے، اللہ دا ولی بننا چاہتے ہو عقیدہ اپنا درست رکھو، عقیدہ درست رکھو اور اپنے عمل نو درست رکھو۔ تو سب ولی ہو، سارے ولی نے۔ ولی بنن واسطے انسان اور مومن ہونا چاہیے، ہر بندہ ولی بن سکتا ہے۔ بس میرے دوستو لوٹ آئے جو بھی فردانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ کما صلی اللہ علیہ وسلم تحلو وافر بنا کمان تعلق انك تعلق اقوام المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا اللہ اس کانفرنس میں قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے اس انتظام میں شرکت کی تو انہوں نے برکتہ نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے دوست سے آئے نے یا اللہ سارے سب نے ایمان دی اور اعمال دی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سانو ہر وقت متیقظ اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرزائیت کے خلاف اور ایک ختم نمون منکرین کے خلاف بڑی قربانیاں یا اللہ امت نے دیتی ہیں۔ یا اللہ ہمیشہ اس قوانین کو باقی فرما، اور یا اللہ انہاں دے ضرورت تو سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے آواز کے عقائد کے خوف کو بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ سیدھانے دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ادارے صلاح کے جنہیں انہوں نے یا اللہ ہر طرح کی ترقیات و نواز۔ یا اللہ ساری مساجد، خانقاہ، دینی مراکز، تبلیغی مراکز اور مسجدوں کے خوف کو بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے دوست یا اللہ انہاں پروگرام میں شرکت کرتے ہیں یا اللہ انہوں اپنے خصوصی فضل انہاں سب سے فرما، خصوصی فضل
مدد فرما، انہاں دی دنیا بھی بنا، انہاں دی آخرت بھی بنا، یا اللہ دنیا دی حسنات بھی نصیب فرما، آخرت دی حسنات بھی نصیب فرما، یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خوب حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما، ساڈے مرحومین مرحومات دی مغفرت فرما، بیماروں نے شفا عطا فرما، پریشان دوستوں دی پریشانی دور فرما، رزق دی تنگیاں دور فرما، قرضاں دے بوجھ نو دور فرما، یا اللہ ہر دوست کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانہ تو ساری حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ السلام